بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد. آج کی گفتگو کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ مقام اعراف کے اندر کون سے لوگ ہوں گے. پہلے یہ سمجھیے مقام اعراف کون سی جگہ ہے. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے. نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، اس کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے اعراف کہیں گے. لیکن اس کے اندر کون کون سے لوگ ہوں گے، اس کے اندر مفسرین کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول یہ پایا جاتا ہے کہ مقام اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جو کہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، جو جنت اور جہنم دونوں کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، تو لہٰذا یہ اونچے درجے کے لوگ ہیں. لیکن اس کے مد مقابل یہ بات بھی سامنے آتی ہے جو کہ دوسرا قول بنتا ہے کہ مقام اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، نہ جنت میں جانے کے مستحق ہیں نہ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں. لہٰذا ابتداءً مقام اعراف پر رکھا جائے گا، پھر اللہ جل شانہ کی رحمت کو جوش آئے گا، پھر اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے انہیں جنت عطا فرما دیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر وہ شہداء ہوں گے جو کہ اپنے والدین کے نافرمان تھے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان تو دے دی، شہید ہونے کی وجہ سے اللہ انہیں آخر میں جنت تو عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا کے اندر چونکہ اپنے والدین کے نافرمان تھے لہٰذا آج انہیں پہلے مقام اعراف پر رکھا جائے گا. اسی طرح چوتھا قول یہ ہے کہ جو مشرکین کی چھوٹی اولاد ہے اسے مقام اعراف میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں، بالغ ہوئے نہیں، مکلف ہوئے نہیں کہ ان پر ایمان کو پیش کیا جاتا یا ان کے بارے میں ایمان اور کفر کے متعلق فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ بچپن ہی کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے، تو لہٰذا انہیں مقام اعراف میں رکھا جائے گا. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر تمام مفسرین سے ہٹ کر ایک اور انداز اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مقام اعراف کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، جن کے قوات درست ہیں، عقل صحیح سالم ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ان تک کوئی دین کا داعی، کوئی دین کا مبلغ صحیح طریقے پر اسلام کی دعوت لے کر نہیں پہنچا، لہٰذا انہیں مقام اعراف میں پہنچایا جائے گا. مثلا دین کا داعی وہاں تک پہنچا ہی نہیں، ان تک دین کی دعوت پہنچی ہی نہیں، حالانکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی، اللہ نے عقل دے رکھی تھی، لہٰذا اب یہ مقام اعراف کے اندر ہوں گے. یا ایک دین کا داعی، دین کا مبلغ پہنچا ہے لیکن اس کی زبان اور ہے، زبان کے اختلاف کی وجہ سے وہ صحیح دین کی دعوت وہاں پر نہ پہنچا سکا، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ دین قبول نہ کر سکے، اسلام نہ لائے، آج یہ مقام اعراف کے اندر ہوں گے. تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن تک دین اسلام کا داعی یا مبلغ پہنچا ہی نہیں، یا پہنچا ہے لیکن زبان کے اختلاف کی وجہ سے وہ صحیح دین کی دعوت نہ پہنچا سکا، لہٰذا یہ مقام اعراف کے اندر ہوں گے. اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، مجنون ہیں، پاگل ہیں، ناقص العقل ہیں، تو یہ لوگ مقام اعراف کے اندر ہوں گے. یہ نہ جنت کے اندر جائیں گے نہ دوزخ کے اندر جائیں گے، اللہ انہیں مقام اعراف کے اندر رکھیں گے. تو لہٰذا مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے. یہاں پر لوگ کون کون سے ہوں گے، مفسرین کرام کے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تمام مفسرین سے ہٹ کر ایک اور انداز اختیار کیا ہے، ایک اور قول اختیار کیا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا. اللہ جل شانہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.